الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج کا درس ہمارے جو فوت شدگان بزرگ ہیں، خاندان میں سے کوئی خاتون ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے لیے خاص کر کے جو ہماری اولاد بالغ ہونے کے بعد انتقال کر گئی، ان کے بارے میں ایصال ثواب کے لیے آج کا درس ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابی مات وترک مالا ولم یوصی فهل يكفر عنه ان تصدقت عنه؟ قال نعم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ آ کر انہوں نے عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے ترکے میں کچھ مال چھوڑا ہے اور صدقہ وغیرہ کی کوئی انہوں نے وصیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال صدقہ کر لیجیے گا۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرا یہ صدقہ ان کے لیے کفارہ سیئات، گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ سے اس کی امید کرنی چاہیے، ہاں اللہ جل شانہ اس عمل کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ عن عائشہ قالت ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتتلت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ میری والدہ کا بالکل اچانک اور دفعتاً انتقال ہو گیا ہے، ایک دم سے ان کا انتقال ہو گیا، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ موت واقع ہونے سے پہلے کچھ بول سکتی تو وہ ضرور کچھ صدقہ کرتی، تو اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ آقا مدنی محمد رسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، نعم عربی میں اس طرح سے ہے کہ مختصر الفاظ ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جواب ہے۔ نعم، جی ہاں، آپ کے اس عمل کی وجہ سے ان کو ثواب ملے گا۔ اب ہمارے ہاں ایک معاشرے میں علمی کمی کی وجہ سے بعض اوقات بعض لوگ رسم و رواج میں لگ کر بالکل ہی الٹ پھلٹ کر دیتے ہیں، جیسے ورثاء کا حق ہے ان کے لیے انتظام کرنا، اور اسی طرح سے یتیم بچے بچ جاتے ہیں بعض دفعہ ان کا انتظام کرنا، اس کے مال میں سے یہ پہلے نمبر پر ہے، یعنی وراثت کو تقسیم کرنا جب کوئی صاحب انتقال کر جائیں۔ ہاں، اس کے بعد اگر دیکھیں کہ مال بچ گیا ہے تو ان کی طرف سے آپ صدقہ کر لیں، کسی غریب کے گھر کا چولہا جلا دیں، کسی کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کر لیں، یہ طے کر کے بھئی 3 دن بعد یا 15 دن بعد یا 40 دن بعد، ڈیٹس لگانا نہیں مقصود ہیں، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت جب وہ انتقال کر کے ان کی طرف سے صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ اعمال جو بھی نیک اولاد کرتی ہے، بچے جو ہی اللہ اکبر کہتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، والدین جو دنیا سے پردہ کر گئے ان کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اولاد جب قرآن پاک پڑھتی ہے اس کا ثواب نیک اولاد کا پڑھنے کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ ایک تو علم جو آپ نے سکھایا، اور اسی طرح سے آپ نے جو ہے اپنی نیک اولاد جو چھوڑی وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور کوئی راستہ بنا لیا، کنواں بنا لیا، یہ اب لوگ اس میں سے پانی پی رہے ہیں، یا راستہ روڈ سڑک بنا لی اس میں سے لوگ چل رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہے۔ اس اعتبار سے کیونکہ ایک خلجان سا رہتا ہے، دماغوں میں یہ بات رہتی ہے کہ بھئی اب کوئی مر گیا تو اس کے بعد اب کیا کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں، ہمیں علماء سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔
رسم و رواج نہیں بنانا چاہیے، لازم نہیں بنا لینا چاہیے. ہاں اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو ایسے موقع پر کھانا کھلائیں کہ جو غریب لوگ جمع ہوں ان کو کھانا کھلا لیں. یا ایسی ضروری نہیں اپنے گھر میں آپ، بلکہ آپ کسی بھی جگہ روڈ میں ایک طرف کھانے کا انتظام کر کے غربا، مزدور، مستری اور دھڑی داری پر بیچارے 200 250 کی مزدوری لے کر نظام کرنے والے ان کو کھانا کھلا لیں. لیکن وقت طے کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی آپ بہت سے نیکی کے راستے ہیں. ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا والے دن منسٹر صاحب، ممبر صاحب، فلاں صاحب، مولانا صاحب، ان کے آگے تو ماشاءاللہ دسترخوان سجا ہوتا ہے، اچھے سے اچھے کھانے رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو بیچارے مستحق ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ دین کو سیکھ کر اس پر عمل کریں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ سفید پوش لوگ آپ کے محلے میں، خاندان میں اور رشتہ داروں میں، ان کو آپ پہلے ڈھونڈیں، ان کے کھانے کا انتظام کر لیں. بس نیت کر لیں کہ بھئی میں نے اپنی امی جان کی طرف سے، ابا جان کی طرف سے، والد گرامی کی طرف سے یہ میں نے ثواب کی نیت سے آج کھانا دے دیا. پھر دعا کروانا بھی ضروری اور لازم نہیں ہے کہ آپ جا کے ان سے کہیں کہ میں اس لیے دے رہا ہوں بھئی امی کے لیے دعا. آپ نے دل سے نیت کر لی، ثواب ان کو مل گیا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.